الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 81 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ حضرات، اس آیت کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی پوری امت اسلامیہ کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ڈر اور خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی ہونا چاہیے۔ قوم کے ڈرانے اور دھمکانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، حالانکہ نہ ان کے قبضے میں نفع و نقصان ہے نہ اور کوئی ملکیت، اور توحید اختیار کرنا کوئی جرم بھی نہیں ہے، بلکہ توحید اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب و برگزیدہ ہے۔ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خدا کے باغی و مجرم ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نفع و ضرر کا مالک ہے، سب کچھ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مومن کے پاس اپنے ایمان کے سب دلائل موجود ہیں، جبکہ مشرکین کے پاس اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں ہے، وہم و گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل توحید و اہل شرک میں سے کون امن کا مستحق ہے، اسی پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو نجات کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔